بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر خالد سعید اختر جیلم پولی کلینک جیلم سے بول رہا ہوں. بیسیکلی تو میرے دو اسپیشلٹیز ہیں, ایک سائیکائٹری ہے اور ایک ڈائبٹیز ہے. ڈائبٹیز چونکہ میں خود ڈائبیٹک ہوں تو ڈائبٹیز سے میری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اینڈ مائی ہول فیملی از ڈائبیٹک, سو آئی ایم مور کنسرن اباؤٹ ڈائبٹیز. جس تیزی کے ساتھ ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے پاکستان میں, حیران کن حد تک, اور آپ لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہوگی کہ دنیا کی پرانی ترین جو بیماریاں ہیں ان میں سے ایک ڈائبٹیز. یہ رومن دور میں بھی, یہ ایجپشین دور میں بھی, یہ ایرانی دور میں بھی تو یہ بیماری موجود تھی, اور اس زمانے میں بھی لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا, لیکن اس کے نقصانات اس وقت بھی تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ نقصانات واضح ہوتے گئے. اور آج کے دور میں ہم اس وقت ون آف دا مین کلرز دنیا میں اس وقت میرے خیال میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور نقصان دہ اگر بیماری کوئی ہے تو وہ ڈائبٹیز ہے. آئی ہیو سفرڈ مائی سیلف. آئی ایم ڈائبیٹک, میں خود ڈائبیٹک ہوں, پچھلے 35 سال سے ڈائبیٹک ہوں, 30 سال سے, اور میں انسولین لگا رہا ہوں. میری 3 دفعہ اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے. آئی ایم ود 9 اسٹینٹس میرے ڈلے ہوئے ہیں, اور آئی ایم پیشنٹ آف بلڈ پریشر ایز ویل. تو میں جو چیز کلیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پلیز آپ شوگر کے بارے میں جتنے بھی میتھس ہیں, جتنے بھی یہ سارے فراڈ, یہ ڈرامے, یہ اخبار میں 2 دن میں شوگر ختم, یہ ادھر نیٹ پہ 1 رات کے بعد شوگر ختم, خدا کے واسطے اس سارے کے سارے عذاب سے نکل آئیے. یہ سب فراڈ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. جو بات میں کر رہا ہوں وہ 2020 کی آج کے دن کی جو امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن, WHO, جو برٹش ڈائبیٹک ایسوسی ایشن, جو انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن کہہ رہی ہے, میں وہ بات کہہ رہا ہوں. میں کسی حکیم کی یا کسی ایک جذباتی طور پہ کرنے والے بندے کی بات نہیں کہہ رہا کہ پکی کھان ہو تو ٹھیک ہو جاؤ. میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ جو سائنس پروون ہے. تو اس لیے اب 3-4 چیزوں کو آپ غور سے سنیے گا. اتنے لوگ کینسر سے ڈیتھ نہیں ہوتی ہے جتنے لوگوں کی ڈیتھ شوگر سے ہوتی ہے. ہر 10 سے 15 سیکنڈ, بلکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ لیس دین 10 سیکنڈ دنیا میں کسی نہ کسی جگہ کسی شخص کا پاؤں یا ٹانگ شوگر کی وجہ سے کاٹی جا رہی ہے. دنیا میں نظر پیچھے سے ختم ہونے کی, بلائنڈنس کی سب سے بڑی وجہ شوگر. گردے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ شوگر. فالج, ہارٹ اٹیک اور دل سے ریلیٹڈ بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ شوگر. تو یار ہم کب آنکھیں کھولیں گے, کب ہمیں ہوش آئے گی؟ ہم ابھی تک آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یار کھا لو, خیر میرا زندگی جڑی ہے. تو مجھے ایک اماں جی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی ہے میں ڈراندے ہو, جو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ تو گزارنی ہے. تو میں نے کہا یہ سوچو کہ تمہیں کیا پتا تم نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے. سے سمجھو کہ تم نے 20 سال زندہ رہنا ہے اور تمہارا ایک پاؤں کٹ جائے اور اس کٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ تمہیں مزید 14 سال زندہ رہنا پڑے تو وہ کیسا ہوگا؟ تو اس لیے پلیز ٹیک اٹ سیریس. اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں, ٹائپ 1 ہے, ٹائپ 2 ہے, انسولین ڈیپینڈنٹ ہے. تو جو ٹائپ 1 ہے نارملی وہ بچوں میں ہوتی ہے یا ینگ ایج میں ہوتی ہے, اور اس میں جو علاج ہوتا ہے وہ نارملی ہم انسولین کے ذریعے کرواتے ہیں. اب کئی
ٹائپ 1 جو ہے وہاں پہ کچھ میڈیسن کے تجربات ہو رہے ہیں، لیکن اسٹل آئی پرسنلی بلیو کہ ٹائپ 1 جو ہوتی ہے لیس دین 30 ایئرز آف ایج، جو جوانی میں ہوتی ہے، وہاں پہ ابھی بھی انسولین ہی ڈرگ آف چوائس ہے. یا ان خواتین میں کہ جو پریگننسی ہو جاتی ہے، حاملہ ہو جاتی ہیں، ان میں بھی ڈرگ آف چوائس از انسولین. 30 سال کی عمر کے بعد جو انسولین ہوتی ہے وہ نارملی ٹائپ 2 ہوتی ہے، اور اس میں ہم بہت سارا عرصہ دوائیوں کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں پھر کہیں نہ کہیں انسولین پہ شفٹ ہونا پڑتا ہے. جیسے میں شفٹ ہوا اور آئی ایم فیلنگ کمفرٹیبل، مجھے آرام، میں بالکل مزے میں ہوں. تو اس لیے ایک خوف ذہن سے نکالیے. ایک سلوگن آیا تھا انٹرنیشنل کہ انسولین از دا فرسٹ ٹریٹمنٹ اینڈ ناٹ دا لاسٹ ٹریٹمنٹ. یہ پہلا علاج ہے، آخری علاج نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں کیا تھا کہ جی انسولین آخری علاج ہے، پہلا علاج نہیں ہے. جب اماں جی کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اماں جی بالکل آخری مقام پہ پہنچی ہوئی ہیں، ان کی نظر ختم ہو گئی ہے، ان کا سارا کچھ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، برے حالات ہیں، اب ان کو انسولین پہ ڈالو. اور جی انہوں نے کہا جی کہ 3-4 مہینے کے بعد اماں جی فوت ہو گئی ہیں، تو جس کا مطلب ہے کہ یہ آخری علاج ہے. یہ آخری علاج نہیں ہونا چاہیے پلیز، یہ پہلا علاج ہونا چاہیے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ دوائیوں سے مشکلات پیش آ رہی ہیں، بغیر کسی جھجک کے اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور فوری طور پہ آپ انسولین پہ آ جائیں. تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے انسولین اور ادویات کی. اس کے ساتھ ساتھ 2 ضروری چیزیں ہیں جن کے اوپر میں تھوڑا سا زور دوں گا، اور بہت بلکہ اچھا تگڑا زور دوں گا، جس کو ہم کہتے ہیں لائف سٹائل چینجز. آج کل دنیا میں بہت زور دیا جا رہا ہے، اور وہ ہے ویٹ مینجمنٹ کے اوپر. ایک بہت بڑا ریسرچ ہوئی ہے کہ اگر آپ کو شوگر ہوئے 3 یا 3.5 سال کا عرصہ ہوا ہے، اور آپ 13 سے 14 kg ویٹ کم کر لیتے ہیں، تو آپ کی دوائیاں روکی جا سکتی ہیں. کہ ایک بہت بڑا یہ ایڈوانٹیج ہے اور بہت بڑا ریسرچ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم بجائے باقی زندگی دوائیاں پہ رہنے کے، اگر ہم اپنا ویٹ اور اپنا لائف سٹائل بدل لیتے ہیں، کھانے کی مقدار، کھانا بند نہیں کرتے. پتہ نہیں یہ کیوں لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ہر چیز بند کر دے گا. میرا مریض ہر چیز کھاتا ہے، وہ فروٹ بھی کھاتا ہے، وہ انڈا بھی کھاتا ہے، وہ گوشت بھی کھاتا ہے، وہ سب کچھ کھاتا ہے، وہ روٹی بھی کھاتا ہے، چاول بھی کھاتا ہے. ہاں چینی نہیں کھائے گا، وہ گڑ نہیں کھائے گا، وہ شکر نہیں کھائے گا، وہ بیکری کی بنی ہوئی چیزیں نہیں کھائے گا، مٹھائی نہیں کھائے گا، لیکن باقی ساری چیزیں وہ کھائے گا. لیکن ایک ڈسپلن میں رہ کے، ایک خاص مقدار میں رہ کے وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں. اور جو ان سب چیزوں کا استاد ہے، بلکہ میں اس کو استاد کہتا ہوں، دیٹ از ایکسرسائز. You must walk half an hour to 45 minutes every day. یہ اب سائنٹیفکلی ثابت ہو چکا ہے کہ اگر آپ ریگولرلی اتنا روزانہ واک کرتے ہیں، بے شک ہفتے میں 1 دن چھٹی بھی کر لیں آپ، تو آپ کی جو شوگر کے لیول ہیں وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جائیں گے. آپ کی موڈ اچھا ہو جائے گا. اٹ از اے اینٹی ڈپریسنٹ. آپ کی ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گی. اور اس کے وجہ سے جو کیمیکل نکلیں گے، وہ کیمیکل جو ایسے ہیں کہ جو آپ کی باڈی کی انسولین ہے اس کی یوٹیلائزیشن کو بہتر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسولین ایک اتنا بڑا سبجیکٹ ہے، بلکہ اسے کہتے ہیں کہ جی کہ دس از اے مدر آف میڈیسن، کہ یہ پوری میڈیسن ہے، یہ پوری ایک میڈیسن کی کتاب ہے. کہ اگر ہم پورا مہینہ انسولین اور شوگر اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں پہ بات کرتے رہیں تو پھر بھی کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن اگر موٹی چند ایک چیزیں
آپ سمجھ لیں. اور خدا کے واسطے میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, اٹ از مائی پرسنل ریکویسٹ, کہ کسی بھی علاج, طریقہ علاج جس کے پیچھے کوئی سائنسی ریزن نہیں ہے, اس کو فالو نہیں کرنا. آپ پکی کھائیں گے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس پکی میں کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی شوگر کو بہتر کر دے, آپ کے گردے فیل کر دے. میں ایک گولی کھا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ کیا گولی ہے, اس کے اندر کیا ہے. میں نے اس کے بارے میں اتنی بڑی کتاب پڑھی ہوئی ہوگی, مجھے پتہ ہوگا کہ یہ کیا فائدہ دے گی, کیا نقصان دے گی, یا مجھے کتنی تعداد میں لینی ہے, کس موقع پہ لینی ہے, کب بند کرنی ہے, کب زیادہ کرنی ہے, کب کم کرنی ہے. لیکن ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے, سائنٹیفک نالج ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے باڈی کے اور آپ کے جسم کے ساتھ کیا کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شوگر از جسٹ ڈسپلن. اگر آپ زندگی میں ڈسپلن لے آتے ہیں اور بیلنس لے آتے ہیں تو شوگر کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت دے اور شوگر کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی خدمت, کوئی کویشچنز, کوئی چیزیں کمپنی کے ذریعے یا ہمارے ذریعے اگر ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں تو ہمارے لیے خوشی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. سو نائس.